بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے التقاء ساکنین علی حدہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے اور اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ التقاء ساکنین علی حدہ کہتے ہیں کہ ایک کلمے میں دو ساکنوں کا اکٹھے ہو جانا۔ یہ الف بھی ساکن ہے اور ان میں سے با مشدد ہونے کی وجہ سے پہلی جو با ہے وہ بھی ساکن ہے، تو یہ التقاء ساکنین علی حدہ ہے۔ التقاء ساکنین علی حدہ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں ساکنوں میں سے کسی کو بھی حذف نہیں کریں گے، دونوں ساکنوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان دونوں کو پڑھا جائے گا، حالت وصل میں بھی اور حالت وقف میں بھی۔ لیکن یہ دو ساکن التقاء ساکنین علی حدہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں کہ دونوں ساکنوں کو کب برقرار رکھیں گے۔ جب پہلا ساکن مدہ ہو یا یا تصغیر ہو، تو پہلا ساکن مدہ ہے، دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں، تو یہاں پر دونوں ساکن ایک کلمے میں ہیں۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 6 وما من دابۃ کی پہلی آیت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دوسرا ساکن مدغم ہو، تو یہاں پر دوسرا ساکن مدغم اور مشدد ہے، تو یہاں پر التقاء ساکنین علی حدہ کی تینوں شرائط پائی جا رہی ہیں، تو لہذا اس کا حکم بھی پایا جائے گا، یعنی التقاء ساکنین علی حدہ کا حکم کہ دونوں ساکنوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان دونوں ساکنوں کو پڑھا جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں التقاء ساکنین علی غیر حدہ کیا ہوتا ہے۔ علی غیر حدہ کہتے ہیں کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں، تو یہ پہلے ہے بشر، را ساکن ہے، باب تفعیل سے مذکر حاضر امر معروف کا صیغہ ہے، اور الذین یہ درمیانے کلام میں حمزہ آئے گا تو اس کی حرکت کی جائے گی، تو لام چونکہ مشدد ہے، مشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا لام ساکن ہوگا، تو ایک را ساکن ہے اور دوسرا لام ساکن ہے، تو دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو گئے، یہ اعلیٰ غیر حدہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے، اس وجہ سے بشر الذین پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس یہاں پر بھی ہیں کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں، پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے بشرطے کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، پہلا ساکن میم جمع نہ ہو، اور پہلا ساکن من کا نون نہ ہو۔ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، اس کی مثالیں واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ، سورۃ البقرہ کی یہ ساری کی ساری آیات ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اقیم الصلاۃ، یہ جمع مذکر حاضر امر معروف کا صیغہ ہے، اقیمو ہے، یہ بنا ہے تقیمون سے، تقیمون اصل میں تقیمون تھا، یبیعو والے قاعدے سے وہ تقیمون ہوا، پھر اس سے امر بنا ہے تو اقیمو ہوا، تو یہاں پر واو ساکن ہے، چونکہ یہ واو مدہ ہے پہلا ساکن اور دوسرا صاد یہ بھی ساکن ہے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، تو پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت اس لیے نہیں دی کہ کسرہ کی حرکت کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، مدہ ہوگا تو یہاں پر واو مدہ کو گرا دیا، یہاں پر الف کو اور یہاں پر یا کو۔ یہ جو یا اصل میں یحییو ہے، یہاں پر باب افعال واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہاں پر قاعدہ لگے گا یرمی والا کہ یا مضموم طرف کلمہ میں واقع ہو تو سکل کی وجہ سے اس کی حرکت کو گرا دیں گے، تو یحییو سے یحیی ہو گیا، تو اس یا کے بعد ایک اور یا ہے جو کہ یا ساکن ہے، اس وجہ سے وہ یا مدہ ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہے، دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو گئے، یہاں پر دوسرا جو یا ہے وہ ساکن اور لفظ اللہ کی لام ساکن، دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو گئے تو پہلے ساکن کو گرا دیں گے، تو یحیی اللہ پڑھیں گے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، پھر مدہ میں واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ تینوں ہی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ میم جمع نہ ہو، میم جمع میں وہ تم کی میم ہو، وہ کم کی میم ہو، وہ ہم کی میم ہو، وہ ہم کی میم ہو، ساری کی ساری میمیں ان کو میم جمع کہتے ہیں۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی ساری ساری آیات ہیں۔ آیت نمبر 51 میں ہے ثم اتخذتم العجل، تو یہاں پر تم ہے، میم ساکن ہے اور یہاں پر لام ساکن ہے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، یہ اعلیٰ غیر حدہ ہی ہے۔ لیکن اس کا جو حکم تھا کہ پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے، وہ حکم اس لیے جاری نہیں کیا کہ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ پہلا ساکن میم جمع نہ ہو، تو چونکہ میم جمع ہے، میم جمع ہوگی تو اس کو ضمہ دیں گے، تم العجل علیکم المن، تو یہاں پر کم کی میم پہلا ساکن دوسرا ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے، لیکن چونکہ پہلا ساکن میم جمع ہے اس لیے اس کو ضمہ دیں گے۔ عنہم العذاب، میم ساکن اور لام ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، پہلا ساکن چونکہ میم جمع ہے اس لیے ضمہ دیں گے۔ قلوبہم العجل، یہاں پر بھی یہ ہم ہے، پہلا ساکن میم ہے اور دوسرا لام ہے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، لیکن پہلا ساکن چونکہ میم جمع ہے اس لیے اس کو ضمہ کی حرکت دیں گے۔ یہ دو شرطیں ہوگی کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن میم جمع نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ من کا نون نہ ہو۔ آیت نمبر 142 دوسرے پارے کی بالکل پہلی آیت میں ہے
सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासी। तो यहाँ पर मिन ये नून साकिन है और यहाँ पर भी पहला जो नून है वो साकिन है। दो साकिन दो कलमों में जमा हो गए तो पहले साकिन को कसरा की हरकत देंगे बशर्ते कि पहला साकिन मिन का नून ना हो। अगर मिन का नून होगा तो उसको ज़बर देंगे। तो ये तीन इस्तिस्नाई सूरतें हैं कि दो साकिन दो कलमों में जमा हो जाएं, पहले साकिन को कसरा की हरकत देंगे बशर्ते कि पहला साकिन मद्दा ना हो, बशर्ते कि पहला साकिन मीम में जमा ना हो, बशर्ते कि पहला साकिन मिन का नून ना हो।